سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ 26 مارچ 2022 بروز ہفتہ شعبان المعظم 1443 سن ہجری۔ بس کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک ہوگا انشاءاللہ۔ موسم درمیان میں ایک دن سخت گرم ہو گیا تھا، لیکن آج پھر ہوا میں خنکی ہے، تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ صبح پنکھا بند کر کے تلاوت کرنی پڑی ہے۔ اچھا، یہ آپ کو تھوڑے سے اس موسم کے جو پھول ہیں وہ دکھا دوں۔ کیا خوبصورت نظارہ ہے، اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے اس کو؟ انڈیگو کلر ہے یہ۔ میں ہر سال ان کو دیکھتا ہوں اور بعض اوقات آ کے ان کے درمیان بیٹھتا بھی ہوں۔ بڑے خوبصورت پھول ہیں۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں بھی آپ کو یاد ہوگا ان پھولوں کے اندر ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یا حی یا قیوم۔ تو میں راستہ بدل کے اصل میں آج آیا ہوں ایک نئی جگہ پہ، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ راستے میرے سپاٹ ہو جاتے ہیں اور میں صبح تنہا رہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے پھر میں تھوڑا سیکرٹ ہونا پڑتا ہے مجھے، تو مختلف راستے جو ہیں وہ بدلنے پڑتے ہیں تاکہ سب کے ساتھ بات ہو سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ آج میں اصل میں کل سے ہی بلکہ میرے ذہن میں لاشعور میں کہیں پہ یہ سوچ پل رہی تھی، ملکی سیاسی منظر نامے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا۔ پھر
جو زندگی گزاری ہے اس پر میں نے نظر ڈالی، اپنے دوستوں کو، خاندان والوں کو، ملنے ملانے والوں کو، سب کو دیکھا میں نے تصور کی آنکھ سے، تو اگر وہ صرف ایک وہمہ ہوتا تو شاید نکل جاتا ذہن سے، لیکن وہ بات کہیں رک گئی، اور جب کوئی بات رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو میں محسوس کر رہا تھا کل سے کہ اگر ہم اپنے تمام تر خبریں، تجزیے، بیانات، معاملات، تعلقات، اعمال و افعال پہ نظر دوڑائیں، جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، تو اس میں جو ایک چیز مسنگ چل رہی ہے، جو کہ مسنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ جہنم کی فکر ہے۔ سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ نوجوان بھی سمجھ لیں، اور آج آپ اس پہ غور بھی کیجئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کیجئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کئی جنازے اٹینڈ کیے ہیں بچپن سے اب تک، لوگ مر رہے ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ان کو دفنا رہے ہیں، کوئی آج چلا گیا، کوئی کل چلا گیا۔ پوری اسرار طریقے سے ایک بندہ چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد وہی 2-3 دن فاتحہ پھوڑی، آئیں بیٹھے، کوئی حکا پڑا ہوا ہے، کوئی اخبار پڑی ہوئی ہے، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ ایک روایت چل رہی ہے ہمارے ہاں، اور پھر چلیں جی دعا کریں جی، فاتحہ کریں جی، کہیں پہ چنے پڑے ہوتے ہیں، کہیں پہ کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں، اپنے اپنے رسوم و رواج کے مطابق۔ تو میں آبزرو کرتا ہوا آ رہا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور پھر غیر محسوس طریقے سے ایک اور بابا یا مائی یا بندہ، نوجوان، لڑکا، لڑکی، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پیغام جو میں کل سے سوچ رہا ہوں اور مجھے بڑی فکر لاحق ہو رہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی طرف سے بے فکر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہمارے سامنے کسی محلے دار کا کوئی بچہ بگڑ رہا ہے، کوئی بچی کسی بے روی کا شکار ہو رہی ہے، کسی کا ایمان ضائع ہو رہا ہے کسی ادارے میں، ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک دوسرے کو جہنم میں خدا نخواستہ دھکیل رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، تھوڑی دیر رکنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، رک کر ٹھہر کر ہم سوچیں کہ کیا ہم ایک دوسرے کو جنت میں پہنچا رہے ہیں یا جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ کل سے مجھے یہ بڑی فکر لاحق ہو رہی ہے، ہمیشہ ہی ہوتی ہے لیکن کل سے کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ تو میں اپنی زندگی کو کھنگال رہا تھا کہ فاروق شاہ، تمہارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، تمہاری نسبتوں والے، تمہارے تعلقات، اعمال و افعال والے لوگ، کیا جنت کی راہ کے مسافر بن رہے ہیں تمہاری وجہ سے یا جہنم کی راہ کے مسافر بن رہے ہیں؟ تو ایک عجیب سی فکر لاحق ہو گئی ہے مجھے کل سے، تو میں نے سوچا میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہی فکر لاحق ہو جائے۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس طریقے سے؟ کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا، اور اس انٹینسٹی کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ ضرور سوچا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب یہ فکر ختم ہوئی ہے تو ہم ایک دوسرے سے لا تعلق اور غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ رشوت تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی، اگرچہ اس کے لیے بڑے سخت کلمات آئے ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا ہمارے سامنے اخلاقی جنازے نکلتے ہیں، میں سیاست پر بھی نظر دوڑاتا ہوں، میڈیا پر بھی نظر دوڑاتا ہوں، ہمیں اقتدار کی فکر ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی فکر ہے، ایک دوسرے کی نقلیں اتارنے کی فکر ہے، لیکن کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے سب نے مر جانا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کیا یہ فکر ہے ہمیں؟ کیا ہم اس کو اعتقادی طور پر ماننے سے آگے بڑھ کر عملی طور پر کیا ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ کیا واقعہ ہی مجھے اپنے ہمسائے کی فکر ہے، مجھے اپنے دوست کی، بھائی کی، بہن کی یا رشتہ دار کی فکر ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے؟
اور اگر ہے تو کتنی ہے؟ کیا میں نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں کہ اس کو جہنم کی آگ ٹچ تک نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر میں نہیں سوچتا تو کیوں نہیں سوچتا؟ اور اگر میں سوچتا ہوں تو میری یہ سوچ کس قدر شدید ہے؟ کیا ایک عام سی سوچ ہے یا کوئی خاص سوچ ہے؟ تو آج کا ایک مختصر سا پیغام، سادہ سا پیغام، شاید آپ لوگ سمجھ جائیں اس درد کو، کہ ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے۔ والدین کو اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اولاد کو والدین کی فکر کرنی چاہیے، قائدین کو عوام کی فکر کرنی چاہیے، اور عام لوگوں کو، عوام کو، قائدین کی یہ فکر ضرور لاحق ہونی چاہیے کہ کیا ہم سب مل کر جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے، خدا نخواستہ۔ چونکہ میں تاریخ پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوا آ رہا ہوں، کچھ عقائد ہمارے آس پاس ایسے مشہور کروا دیے گئے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں تو جنت پکی ہے، کچھ بھی کریں جنت پکی ہے۔ اس مغالطے میں کئی قومیں دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں نے آپ کو اگلے دن اپنی پروفائل پہ شیئر کی تھی، میں تلاوت کر رہا تھا تو سورۃ ہود کی غالباً 44، 45، 46 نمبر جو آیات ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، باپ ہیں پدرانہ شفقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تاریخ میں بڑا مشہور جملہ ہے، پدرانہ شفقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہ آپ کا اہل نہیں ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، بے شک یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرے خاندان والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل جو ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ تو جب اعمال غیر صالح ہو جاتے ہیں تو انسان ڈوب جاتا ہے، کنعان ڈوب جاتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے غیر صالح اعمال کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ غیر صالح افراد جو اعمال ہیں یہ اس کو ڈبو دیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، اور ہم یہ بھول رہے ہیں کہ اگر میری وجہ سے کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو میرے لیے جنت کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ یہ پکا نوٹ کر لیں نوجوان اپنے پاس۔ میں نے تاریخ اور فلسفہ اسلام کا سب سے ایک مشکل ترین موضوع جو تھا اس کو میں نے سادہ دیسی انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ لیٹ می ری فریز اٹ اگین۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو آپ اسی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو دعا دیتا ہوں، اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ لیکن میں نے آپ کو تاریخ اسلام سے اکثر مثالیں دی ہیں۔ اعمال اور اعمال صالحہ یہی راستہ ہے۔ اگر آپ پیغمبر کے بھی بیٹے ہیں یا بیوی ہیں لیکن اعمال آپ کے صالح نہیں ہیں، اللہ کا سسٹم آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے اپنی طرف سے تشریحات کر رکھی ہیں تو یہ اس کے ذہن کا اٹکل پچو ہے، قرآن اس کو گمان کہتا ہے۔ اعمال کے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بڑا خوبصورت عمل ہے ایک دوسرے کی فکر کرنا۔ ہمسائے کو ہمسائے کی فکر ہونی چاہیے، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں کی فکر ہونی چاہیے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک گھر میں، ایک چھوٹی اسمال یونٹ میں ایک دوسرے کی فکر کریں، گلی والے ایک دوسرے کی فکر کریں۔ اور جب ہم چھوٹے تھے ہماری گلی میں ایک دوسرے کی فکر کرنے والے لوگ تھے، ہمارے بزرگ، گلی بہت بہتر تھی۔ اب ہم سب ایک دوسرے کو الزام تو دے رہے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ٹی وی کو گالیاں دے رہا ہے، ٹی وی والے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے کو بے شعور کہہ رہے ہیں، الزام تراشی ہر طرف ہو رہی ہے۔ یہی حکمرانوں کا حال ہے، سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر ہو تو مجھے فکر ہونی چاہیے کہ فلاں اینکر پرسن بھی جنت میں جانا چاہیے، فلاں نیوز کاسٹر بھی جنت میں جانا چاہیے، اس صحافی کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جانے چاہیے، فلاں میرا لیڈر کیوں جہنم میں جائے۔ ہم دراصل دوسروں کو تو جہنم میں بھیج رہے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی سے اور آسانی سے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جہنم میں جائے گا، لیکن ہم بھول رہے ہیں کہ ہم کس راہ پر ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی جہنم میں چلا جائے، ایٹ لیسٹ مجھے کوشش تو کرنی چاہیے، خود بھی میں بچوں جہنم کی آگ سے، اور اپنے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بھی بچاؤں، کیونکہ
جنت کا موسم یہ موسم ہے جہاں پھول کھلے ہوں گے، جہاں سرسبز و شاداب قطعات ہوں گے، نہریں بیری ہوں گی، سکون ہوگا، امن ہوگا۔ میں جب معاشرے میں انتشار دیکھتا ہوں، پریشانیاں دیکھتا ہوں، لیگ پولنگ دیکھتا ہوں، اقربا پروری دیکھتا ہوں، انجسٹس دیکھتا ہوں، تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ خدا نخواستہ جہنم کی راہ پر چل پڑا ہے۔ میں ایک ایسے وطن عزیز پاکستان کا خواب دیکھتا ہوں جس میں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، جہاں ہر طرف چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، جہاں زندگی مہکتی ہے، جہاں ہم سب ایک دوسرے کو اس زندگی کی راہوں پر آہستہ آہستہ فلاح کی طرف لے جائیں اور مفلحون ہو کر جنت کی طرف چلے جائیں۔ ہم چاہیں تو ہم یہ فکر پال سکتے ہیں اپنے اندر۔ کاش آپ لوگ سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم چاہیں تو یہ فکر ہم پال سکتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے۔ گاہک اور دکاندار کو ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے۔ ریڑھی سے جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو ایک دوسرے کی فکر کیا کریں۔ آپ پولیس والوں کی فکر کریں، پولیس والوں کو آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے جب ڈیل کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم ایک رشتہ ایمان میں جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر مجھے کسی پولیس والے کی کیوں فکر نہ ہو؟ میں کیوں چاہوں کہ وہ جہنم میں جائے خدا نخواستہ؟ یا پولیس والا مجھے کیوں کسی ایسے راستے پر دھکیلے جہاں پہ میرے لیے جہنم کی راہیں آسان ہوتی ہوں اور جنت کی راہیں مشکل ہوتی ہیں؟ اب اس کا آخری حصہ ہمیشہ کی طرح، چونکہ تان یہاں پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا، میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے کیا، میں تو ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک عام سا مبتدی بگنر۔ بڑے بڑے بزرگ دانشور یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو رائج نظام ہے اس نے جہنم کی راہیں کشادہ کر دی ہیں اور جنت کی راہیں مسدود کر دی ہیں۔ ہر تھنک ٹینک انٹلیکچوئل یہی کہہ رہا ہے۔ آپ اگر اپنے اداروں میں چلے جائیں، سرکاری اداروں میں، کل میں بھی گیا ہوا تھا، یہاں پہ G11 میں ایک ہے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر، اس پہ میں الگ سے بات کروں گا، صبح میں تلخ نہیں ہونا چاہتا۔ بالکل جہاں پہ ہمارے کمشنر آفس ہے اس کا ہمسایہ وہ، وہاں پہ کاؤنٹر نمبر 8 پہ انہوں نے پتہ نہیں کس فرعون کے زمانے کا بندہ بٹھا دیا ہوا ہے جس کے چہرے پر ایک ذرا سی مسکراہٹ نہیں ہے۔ میرا بڑا دل کڑتا ہے جب میں ایسے لوگوں کو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، اور بالعموم یہ سرکاری محکموں میں ہی ہے، کیونکہ تنخواہ مل رہی ہے، پینشن لگ جائے گی، اللہ اللہ خیر صلاح، کسٹمر کوئی آ رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے، فری کھاتے میں کام ہو رہے ہیں جی۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے، دوسرا اس میں اسٹامپ پیپر والا بھی ہے، وہ الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف، اور مجھے اس کی بھی فکر لاحق ہوئی، اور میں نے بڑے پیار سے محبت سے ان کو جا کے دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور بظاہر انہوں نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا دل میں دے دیا، میں پازیٹیو ہی سوچتا ہوں، لیکن میں نے ان کو کہہ دیا کہ دن میں کتنے بندے ہیں جو آپ کو السلام علیکم کہتے ہوں گے، تو آپ تھوڑا مسکرا کے جواب دیا کریں۔ اب مجھے نہیں پتہ اس بات سے ان کو غصہ آیا ہوگا، یا گھر میں جا کے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک پاگل پروفیسر آیا تھا، اس نے کچھ کہا تھا، تو میں کہہ دیتا ہوتا ہوں بعض اوقات، مجھ سے نہیں رہا جاتا، کیونکہ میں تمام سرکاری ملازموں کو جہاں جہاں وہ ڈیل کرتے ہیں، پبلک ڈیل میں، انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسکرا کر ملا کرو، یہ سنت ہے، صدقہ ہے بہت بڑا۔ آپ اگر مسکرا کر نہیں ملتے تو بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا اس کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ایسے لوگوں کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، بڑے بڑے 30 مارخاں آتے ہیں فون کروا کے، بڑے بڑے سفارشی، تو ان کی وجہ سے ان کا رویے تلخ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم جیسے بندوں کو بھگتنا پڑتا ہے، جو ایک جائز کام کے لیے۔ اور میرے خیال میں 24-25 سالہ میری جو زندگی اسلام آباد میں فرسٹ ٹائم ہی گیا ہوں کسی کام کے سلسلے میں۔ کچھ بہت اچھے کاؤنٹر سے لگ رہا تھا، اچھا ڈیل کر رہے تھے، مسکرا کے مل رہے تھے۔ گورنمنٹ کا کام ہے، آپ لوگ ایٹ لیسٹ دیکھ لیا کریں آنکھ اٹھا کے۔ ایک تو یہ فون ہے، لمبی لمبی کالیں آ جاتی ہیں، ڈیوٹی ٹائم میں کاؤنٹر پہ ایک نمبر چل رہا ہے، وہ نمبر بندہ کھڑا ہو گیا ہے، اب وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں وہ اس وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، اس کو کھڑا ہونا چاہیے چونکہ اس کا نمبر آیا ہوا ہے، اور صاحب جب فارغ ہوں گے
اپنے کاؤنٹر سے پھر پوچھیں گے جی ہاں جی، بڑی تلخی کے ساتھ واپس آتے ہیں. اور یہ بھی فکر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں پہ تنقید کرتا ہوں وہاں پہ اصلاح کی بات ضرور کرتا ہوں، کیونکہ بغیر اصلاح کے تنقید جو ہے وہ تنقیص کی طرف چلی جاتی ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کی فکر میں مبتلا نہیں ہوں گے تو بڑی فکروں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ بعد میں اس سے پہلے والا حصہ دیکھ لیجئے گا، جو کی میسج تھا وہ آ چکا ہے. یا حی یا قیوم، یہ جو رائج نظام ہے اسے ہماری فکر نہیں ہے، عوام کی فکر نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کی فکر نہیں ہے. اسے ہماری پرواہ نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اس کی طرف سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، بلکہ لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 90% سے زائد غریب لوگ اس نظام کے حق میں کبھی تھے ہی نہیں. لیکن وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، تھن لیئر، وہ ہمیشہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ عوام نے اعتماد کر دیا ہے اور عوام نے عدم اعتماد کر دیا ہے. مجھے آج تک وہ عوام نہیں ملے، چونکہ وہ عوام اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ پاکستان میں سما نہیں سکتے. فار ایگزامپل اگر پاکستان کی آبادی اس وقت 21-22 کروڑ مان لی جائے تو 22 کروڑ نون لیگ کے ساتھ ہیں، 22 کروڑ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، 22 کروڑ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، 22 کروڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، 22 کروڑ فوج کے بھی ساتھ ہیں، اور 22 کروڑ کاف لیگ کے بھی ساتھ ہیں. تو اگر اس کو ملٹیپلائی کروں تو یہ تو بات اربوں پہ چلی جاتی ہے. اب اتنی آبادی نہیں ہے پاکستان کی، لیکن ہر مرتبہ یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عام لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. انہیں ہماری فکر ہونی چاہیے، ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے. میں سیاست پہ بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ میرے موضوعات میں شامل نہیں. بعض اوقات ویسے ہی آ جاتی ہے کیونکہ ہم اس سے غیر متعلق تو نہیں رہ سکتے. میں جو محسوس کرتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے. فکر کا سب سے بنیادی ترین جو موضوع ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے اور کسی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ جاؤں. اتنی فکر آج سے اپنے دل میں پالنا شروع کر دیں، زندگی مہکنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. چونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم دن بھر وقت گزارتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں کہ میری وجہ سے کوئی جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے. ہمیں سوچنا ہے، ارادتاً شعوری طور پر سوچنا ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اس فکر میں مبتلا نہیں ہوتے تو پھر ہم فکروں میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ لوگ اپنے گھروں میں، اپنی گلی میں، محلے میں، معاشرے میں دیکھا کریں ہماری وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا یا ہماری وجہ سے کوئی جہنم میں جائے گا. اور دوسرا بھی یہی سوچیں. اگر ہم اس طرح سوچ کے دوستیاں قائم کریں، رشتے قائم کریں اور ذمہ داری لیں ایک دوسرے کی، جو کہ ہم ہیں ایک دوسرے کی ذمہ داری. کل مسئول عن رعیتہ، حدیث کے الفاظ یاد آگے. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. رعیت کیوں کہہ لیں کہ جو اس کی ذمہ داری کے حلقے ہیں. گھر کا سربراہ ہے تو گھر اس کی رعیت ہے، گلی کے جو بزرگ ہیں گلی ان کی رعیت ہے، خاندان کے جو سربراہ ہیں، اکابرین ہیں، خاندان ان کی رعیت ہے. پھر کرتے جائیے اسی طریقے سے گاؤں، گوٹھ اور تحصیل، ضلع، یونین، ڈویژن وغیرہ، تو ہم سب ایک دوسرے کی رعیت بن جاتے ہیں. ہم حکمرانوں کی رعیت ہیں. رعیت سے ہی رعایا کا لفظ نکلا ہے. بنیادی طور پر رعایا جو ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں جب قبرستانوں میں جاتا ہوں تو بڑے بڑے افسران بالا کی قبروں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں چونکہ مجھے فکر ہے. ان والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی اولادیں ہر روز نہیں پہنچ سکتی، وہ باہر کے ملکوں میں ہیں. بڑی فکر ہے مجھے، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بڑی فکر ہے مجھے.
جو موجود ہیں ان کی بھی فکر ہے، جو آئیں گے ان کی بھی فکر ہے، مجھے یہ فکر ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر کیا کریں ایک دوسرے کی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، بہت ساری دعائیں ان تمام والدین کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ وہ ہمارے لیے فکر مند رہے، ہم ان کے لیے فکر مند ہیں۔ وہ اپنا زندگی کا سفر پورا کر کے جا چکے، ہم ان کے حصے کی زندگی جی رہے ہیں اور اپنے حصے کی زندگی بھی۔ تو ہم کامل فکر کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے۔ کوئی ایک یا دونوں جو دنیا سے جا چکے ہیں، میری بیٹی سمیت تمام اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات اور ان کے والدین، ننہال، ددھیال، سسرال، ملنے ملانے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب ان کی فکر کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں۔ ان کے نام پہ صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ کہیں پہ درخت لگا دیں، کہیں پہ چشمے، کہیں پہ سبیلیں، کہیں پہ کسی یتیم بچے کی تعلیمی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیں، کفالت کریں کسی کی۔ اور جو ہم موجود ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کی فکر کریں، ہمارے سامنے کوئی جہنم میں نہ جا گرے۔ یہ فکر بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں لا تعلقی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، پرائی آگ میں کیوں کودیں، چھوڑو یہ ہمارا مسئلہ نہیں، اور آگے سے بھی ایسے ہی رسپانس آتا ہے۔ کسی کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پڑی ہے، میرا بچہ ہے، آپ کو کیا پڑی ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے ساتھ بیتی ہے۔ تو پھر بھی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے وہاں پہ فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ جہاں پہ بس نہیں چلتا وہاں میری طرح دعا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں جو لوگ بعد میں آئیں گے، اللہ کریم انہیں بھی ایک دوسرے کی فکر دے کے رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود السلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری ایک آیت مجھے قرآن کی میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں، برائی بدی کے کاموں میں، فحاشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ ایک دوسرے کی فکر کریں، ذمہ داریاں لیں، اپنی اپنی رعیت کا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔